नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद हज़रात, 9 मई के वाक़यात के बाद जिस किस्म की बेदिली पूरे पाकिस्तान में फैली थी और जिस किस्म का क्रैकडाउन शुरू हुआ था और ये तसव्वुर किया जा रहा था कि अब पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की तो कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रह गई और ये जो चंद लोग उससे बिखरते बिखरते जा रहे हैं, ये एक ऐसा ताश के पत्तों की तरह बिखरने का अमल है कि फिर शायद दोबारा ये इकट्ठे ना हो सके। लेकिन उस वक़्त भी जब कभी भी मैं आप लोगों से मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत पर मुख़ातब हुआ हूँ, मैंने 3-4 चीज़ें आपके सामने अर्ज़ की थी। एक तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पाकिस्तान छोड़े बरसगीर पाक व हिंद के अंदर और दुनिया में भी कहीं जगह किसी भी इलेक्शन के अंदर इज्तिमाई धांधली नहीं की जा सकती, और जब भी कभी इज्तिमाई धांधली करने की कोशिश की गई है उसके नतायज बहुत गलत निकले, क्योंकि दुनिया में किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये औकात नहीं है कि वो बैक वक्त सारे के सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स को एक ही मैसेज के जरिए बहुत वादे तरीके से उनको कायल करे कि तुमने ये करना है, और वो उस पर लग जाएं और फिर उसके सामने उनकी हुक्मदूली ना करें। यही वजह है कि जब 2014 में इमरान खान साहब इज्तिमाई धांधली की बात किया करते थे तो मैं उनसे कहा करता था, बहुत दफ़ा कॉलम भी लिखा, कि इसमें से इज्तिमाई निकाल दें, क्योंकि इज्तिमाई धांधली आखिरी दफ़ा 1977 के इलेक्शन में हुई थी और उसमें एक आलाकार बने थे वो तमाम लोग जिनको डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर कहा जाता है, और फिर वो इस हद तक जिसे कहते हैं भोंडे तरीके से हुई थी कि एक एक बच्चे को पता चल गया था कि धांधली कैसे होती है, और उसमें चीफ सेक्रेटरी के लेवल तक लोग शरीक हुए थे। और वो जो मशहूर वाक़या मैं बयान किया करता हूँ कि बलोचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी उस वक्त होते थे नसर मनल्ला साहब, तो वो बाकायदा पोलिंग के सारे बैग उठा के पेशीन रेस्ट हाउस में चले गए थे और उन्होंने महमूद खान अचकजई को हरवा दिया था, एक ऐसे आदमी या बख्तियार के हाथों जिसको कोई जानता नहीं था। तो ये इतनी ऑब्वियस बातें होती हैं जिसको लोग यकीन नहीं करते, जिसकी वजह से मूवमेंट चल पड़ी थी। उसके बाद से फिर इज्तिमाई धांधली नहीं हुई, इंडिविजुअल लेवल पे धांधलियां होती हैं और की जाती हैं, और उसके लिए एक तरीक़ेकार होता है, और तरीक़ेकार ये होता है कि अपनी मर्जी का एसपी वहां ले जाया जाता है, अपनी मर्जी का डिप्टी कमिश्नर लगाया जाता है, वहां पर स्टाफ बदला जाता है। ये सारे लोग जो हैं वो आपके मुखालफिन के खिलाफ मुकदमे भी बनाते हैं, उनको बिठाने की भी कोशिश करते हैं। आपके साथ जो लोग होते हैं उनको भी आपके सर कहते हैं, उनको फैसिलिटीज देते हैं, और वो लोग समझते हैं कि अब ये जीतने वाला है, उनकी एक फिजा भी बनाई जाती है। और ये हर इंडिविजुअल सतह पे, हर इलेक्शन में, हर पोलिंग स्टेशन के अंदर थोड़े लेवल पे जरूर होती है, और थोड़ी सी इज्तिमाई इसको सरपरस्ती हासिल हो जाए उसके रिटर्निंग ऑफिसर की या डिप्टी कमिश्नर की या इंतजामिया की, तो वो बंदा जीत जाता है, यहीं से मैनेज होता है। दूसरा तरीका होता है कि वो जो जीतने वाले लोग होते हैं, इलेक्टेबल जो होते हैं, उनको शामिल करके डाल दिया जाता है। लेकिन हुआ ये कि इस दफा ये काम जो था ये उस 1977 की तरह दोबारा करने की कोशिश की गई, और इसके सबसे बड़े मुहर्रक जो थे वो थे हमारे इंतजामिया के वो लोग और वो इंटेलिजेंस एजेंसीज जो समझती थी कि हम पहले भी जिता सकते हैं तो हमें ऑब्वियस हो जाए। लेकिन मैंने उनसे ये कहा करता था कि जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर आपके पास जो तकरीबन 90,000 के करीब स्टेशन, 52,000, 52,000 के स्टेशन बनेंगे, आप उनके अंदर अपने मुकम्मल तौर पे इतनी पुलिस नहीं लगा सकते कि आप उसको कवर कर सकें और आप वहां धांधली कर सकें। तो वो जाहिर बात है वो नहीं लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने 2 काम किए, और वो समझते थे कि इन 2 कामों को करने के बाद वो जीत जाएंगे और फिर उनके बाद कोई भी पूछने वाला भी नहीं होगा। पहला काम उन्होंने किया कि 77 की तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी डिप्टी कमिश्नर्स को आरओ लगाया था, असिस्टेंट कमिश्नर्स को आरओ लगाया था, उन्होंने भी इनको आरओ लगाने की कोशिश की, और इनमें काजी फैसल साहब ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, क्योंकि पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट अपने आरओज लगाने के लिए उन्होंने कह दिया था, और इलेक्शन कमीशन को कहा था कि हम आपको देने को तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन काजी फैसल साहब के पास चला गया, और दोनों की एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं, मैं मिली भगत तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपस की अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि काजी फैसल ईसा साहब ने फौरन जो है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्शन में टाइम ज़ाया होगा, फौरन जी आरओ लगा दिए गए। तो 77 वाले आरओ जो थे वो इज्तिमाई धांधली के लिए तैयार होकर मैदान में कूद पड़े। दूसरा मामला ये हुआ था
کہ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی بلے کا نشان موجود رہا تو لوگ جو ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کو ووٹ دے دیں گے۔ تو سب سے پہلے الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان چھینا، اس کے خلاف وہ سرحد کی، اس کے بعد ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں گئے۔ اس کے بعد پھر جب فائز صاحب کے ساتھ آیا تو 13 جنوری کو انہوں نے جب بلے کا نشان چھین لیا تو پوری کی پوری انتظامیہ مزے سے میٹھی نیند لے کر سو گئی کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو الٹے بھی لٹک جائیں تو شاید تحریک انصاف جیتنے کا نہیں سوچ سکے گی۔ لیکن یہاں پر وہ پاکستان کی قوم جس نے اس پاکستان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے آخری جسے کہتے ہیں ہلا اور بولا ہے، وہ یہ ہوا تھا کہ 8 فروری کے دن انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نشانات کو اور اپنی ساری کی ساری قوتوں کو اس کے اندر مجتمع کر کے تمام خوف کے عالم کے اندر انہوں نے یہ بلے کے نشان کے بجائے دوسرے نشان پہ مہر لگائی اور اس نے پی ٹی آئی کو ایک لینڈ سلائڈنگ وکٹری سے ہمکنار کیا۔ اب یہاں اجتماعی اسے کہتے ہیں دھاندلی جو تھی وہ ناکام ہو رہی تھی، تو 7 بجے کے بعد جو لوگ حملہ آور ہوئے اور اس حملہ آوری کے معاملے کے اندر انہوں نے تقریباً 60-70 پولنگ اسٹیشن جو حلقے تھے اس سے زیادہ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ اتنی فورس نہیں ہوتی، انہوں نے اہم 3 حلقوں کے اندر فارم 45 اور فارم 47 کو بدلنے کی کوشش کی اور اس کے ذریعے انہوں نے زبردست قسم کی ایک حکومت جو تھی وہ بنا لی، جیسے جس میں اوپر شہباز شریف تھے، ایک ملی جلی کمزور سی حکومت، نیچے مریم نواز کی حکومت آ گئی۔ لیکن آج جس وقت میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں مجھے وہ مشہور شعر یاد آ رہا ہے، خواب گئی ہے تاب گئی ہے، چین گیا آرام گیا، دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا کہ شام گیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگلے شاید 2 سے 3 ہفتے تک پاکستان کی تقدیر اور پاکستان کے افق پر یہ پوری کی پوری حکومت، یہ پوری کی پوری کیبنٹ، یہ سب کچھ شاید آپ کو نظر نہ آ رہی ہو، اور اس کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے یوں نظر آ رہے ہیں کہ جیسے ایسا لگتا ہے کہ مکمل طور پر اب راستہ بدل رہا ہے اور چیخیں جو ہیں ان لوگوں کی آسمان تک سنائی دے رہی ہیں۔ 6 ججوں سے معاملہ شروع ہوا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز تھے، انہوں نے خط لکھے اور خط لکھنے کے بعد انہوں نے وہاں پر قاضی فائز صاحب کے پاس ان کو بھیجا اور کہا کہ ہم اتنے عرصے سے یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ ہمیں ایجنسیز تنگ کرتی ہیں، ہمارے لوگوں کو ہمارے رشتہ داروں تک کو تنگ کیا جاتا ہے۔ میں تفصیلوں میں بہت لوگوں نے آپ کو سنائی، میں نے بھی سنائی ہے۔ اس کے بعد قاضی فائز صاحب نے وزیر اعظم کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ کے دوران یہ طے پایا کہ ایک کمیشن بنا دیا جائے گا اور جس کے سربراہ تصدق حسین جیلانی ہوں گے۔ 6 ججوں کے بعد پبلکلی قاضی فائز صاحب کی پہلی شکست یہ تھی کہ تصدق حسین جیلانی صاحب نے ایک باقاعدہ نوٹ لکھا اور نے کہا کہ یہ تو عدلیہ کی آزادی کی بات ہے، اور وہ نوٹ اتنا خوبصورت تھا کہ اس نوٹ کا کسی کے پاس جواب موجود نہیں تھا۔ تو یوں قاضی فائز صاحب کو 184(3) کے تحت اس کو باقاعدہ بنچ بنا کے نوٹس لینا پڑا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے فیلو ججز کے بارے میں کہ جو اتنا رو دھو رہے تھے کہ ہم ہائی کورٹ کے جج ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہنوئی کو اٹھا لیا جاتا ہے، ہمارے گھر میں کیمرے لگائے جاتے ہیں، تو وہ ان کے لیے ان کے خلاف ایک فضا بننی شروع ہوئی، اور یہی وہ فضا تھی جن کے بارے میں لوگوں کو اندازہ ہوا کہ پاکستان کی عدلیہ کا یہ سربراہ جو ہے خود پاکستان کے ججز جو ہیں ان کے تحفظ کو بھی پورا حق بھی پوری طرح ادا نہیں کر پا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر پھر وہ مشہور عام کیس جو ہے، جو کہ اب سیٹوں کا کیس ہے، وہ ان کے سامنے آیا۔ اب یہ سیٹوں کے کیس کے اندر بھی آخری وقت تک وہ رسہ کشی ہوتی رہی، اور اس رسہ کشی کے اندر قاضی فائز صاحب جو تھے پوری قوم کے سامنے کھل کے سامنے آ گئے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ تدبیر کنت بندہ اور تقدیر کنت خندہ۔ جب آدمی کو تدبیر کر رہا ہوتا ہے تو تقدیر مسکرا رہی ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہے، جیسے کہ بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ ایک تو وہ تھا کہ قاضی فائز صاحب نے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے لیے انہوں نے اوپن کورٹ کیا، اور اس کے بعد لوگوں نے ان کو سننا شروع کیا۔ لوگوں کے نزدیک سپریم کورٹ ایک بڑا خواب کا ماحول ہوتا تھا، جس کے اندر پتہ نہیں کیا ججز بولتے ہیں، وکیل کیا کرتے ہیں، سوائے کبھی اللہ آپ کو نہ لے جائے کچہریوں اور کورٹوں کے اندر، آپ جا کے وہاں سن لیتے تھے کہ بحث ہو رہی ہے، جج بھی آتا ہے، اسکر و فر سے آتا ہے، پیچھے لوگ ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ڈم 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 کرتے ہوئے، ان کے ہاتھ میں
जैसे कहते हैं वो पकड़े होते हैं, डंडे बड़े बड़े पकड़े होते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, उठ के चले जाते हैं, वकील बोल रहे होते हैं, सन्नाटा आ जाता है, फिर आ जाते हैं। तो ये वाली कैफियत देखते थे। लेकिन जब उन्होंने इन सारे मामलात को खुद देखा और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जैसे गैर अहम मामले के अंदर जो है उन्होंने उनको सुना, तो हैरान रह गए कि ये क्या हो रहा है। और वो गैर अहम मामला जो था आज खुद काजी फाइज साहब के गले का फंदा बन चुका हुआ है। उसकी वजह यह है कि आज वो पछता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अता बंदयाल साहब की पावर्स को कम करने के लिए इसके खिलाफ एक बाकायदा कैंपेन चलाई थी। और वो कहते थे कि ये जो है, ये चूंकि एक्ट आ चुका हुआ है तो इस एक्ट के तहत अब काम करना चाहिए, तो मैं कोई केस नहीं सुनूंगा। वो केस नहीं सुनते थे। यही वजह है कि पूरे की पूरी अदलिया को उन्होंने अपने हवाले से और भी माहौल बना के एक जुज़्व लावजनफक बना दिया था। अदलिया कहती थी 14 मई को इलेक्शन कराओ, दांत निकालता था उस वक्त इलेक्शन कमीशन के, नहीं हम कराते तो, और उसका कोई कुछ हो भी नहीं सकता था, कर भी नहीं सकते थे। फिर बंदयाल साहब जो थे, हाई जिसे कहते हैं शराफत के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, कान लपेटे और चले गए। लेकिन वो मामला आज काजी फाइज साहब के गले में पड़ गया कि बेंच बनाने के लिए 3 जो हैं इंपॉर्टेंट 3 लोग होंगे। उनके मन के नजदीक था कि मंसूर अली शाह साहब मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बाकायदा रेफरेंस से बचाया है। उसके साथ साथ दूसरा उनको पता था कि वो सरदार तारक मसूद है, तो जस्टिस मुनीब की क्या है, और अगर तारक मसूद चले भी गए तो जस्टिस मुनीब अकेले यहाँ क्या कर लेंगे। तो ऐसी कैफियत के अंदर हुआ ये कि जिस वक्त ये बल्ले वाला जिस वक्त ये फैसला आया सीटों वाला, तो उस वक्त ये मामलात खुले और आखिर वक्त तक यूं बजते बजाते जो 12 जुलाई को फैसला आया है, उस फैसले के बाद तो हालात ऐसे बदले हैं कि लोगों को चैन और आराम की नींद नहीं आ रही। जलसों में तकरीरें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि ये जो सूरत हाल है, ये जो है, ये हमारे लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट को हटाया जा रहा है। और हालत यह है कि जजेस के मामले के अंदर 2 ऐसे जगह हैं जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आज से मैंने को 5 दिन पहले ट्वीट किया था, मैंने कहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अपनी महफिलों में कहता फिरता है कि ये चीफ जस्टिस फाइज साहब कहते हैं कि मेरे 13 जनवरी के फैसले को मिस इंटरप्रेट किया है कि बल्ला लेने से पार्टी तो खत्म नहीं होती। उसने कहा बिल्कुल गलत कहता है चीफ जस्टिस, हमने कोई मिस इंटरप्रेट नहीं किया, चीफ जस्टिस चाहता ही यही था, इंटेंशन यही थी। और ये उन्होंने आज अपने उसके अंदर भी कह दिया, अपने उसके जो प्रेस रिलीज है, कि नहीं हमने कोई मिस इंटरप्रेट किया। अब इस वक्त चीफ जस्टिस को दोबारा ये जो मेरे हाथ में जो चीज बदलने वाली है, जो वक्त अगले 2-3 हफ्तों के अंदर ऐसा बदलने वाला है कि आप सोच नहीं सकते कि जो विकेटें गिरना शुरू होंगी, कि वो जैसे आखिरी ओवर के अंदर फास्ट बॉलर आता है तो वो गिराता है, तो वो वाली जो जस्टिस शाहिद करीम साहब का फैसला मेरे हाथ में है, जिसमें उन्होंने वो 8 उनको नोटिफिकेशन किया था जजों का। अब उसके खिलाफ इंटर कोर्ट अपील भी नहीं गई, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। हालांकि 2 जजों के खिलाफ उसके अपील होनी चाहिए थी लाहौर हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली काजी साहब ने। और काजी साहब के पास भी सबसे बड़ा मसला यह था कि ये सवाल जो है इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये जजों को हम नहीं लगाना चाहते, तो उसके ऊपर एतराज करेंगे कि क्यों नहीं लगाना चाहते। यही सवाल जो था वो आमिर फारूक जैसे बंदे जो थे उसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जब उन्होंने तारक जहांगीरी साहब के बारे में जब उन्होंने लिखा कि ये जनाब नेपोटिज्म करता है, तो उन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि मसला यह है कि अब तो जुडिशियल कम्युनिटी का मसला आ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा आलिया नीलम भी चार्ज ले लेगी। तो आप आलिया नीलम के पास जब वो आए तो आलिया नीलम ने वही कहा कि मुझे बताओ कि जो 8 जज हैं वो चीफ जस्टिस शहजाद साहब लगा गए थे, तुम्हारा एतराज क्या है। अब मुंह लटक गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कि जवाब क्या कहे। करप्ट हैं, बददियानत हैं, अकरबा परवी करते हैं, किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन है, ये जवाब लिखने के लिए आपको साबित करना पड़ता है। इसलिए लटक के मुंह वापस ले गए और गुफ्तगू तक नहीं की। अब कल से कल इतवार है, परसों से जो काम शुरू होगा, जिसके अंदर मरियम नवाज का हल्का खुलेगा, शहबाज शरीफ साहब का हल्का खुलेगा, नवाज शरीफ साहब का हल्का खुलेगा, और उसके अंदर पहली दफा मैंने आपसे कहा था, पहले भी कहा था कि अब इज्तिमाई धांधली हुआ करती है तो फिर इंतजामात जो है वो खराब हो जाते हैं। जब इंडिविजुअल धांधली होती है तो फॉर्म 45 के लेवल से धांधली शुरू होती है।
وہیں اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے، مینج کیا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ تو کانفیڈنس کے لیول کے اندر آپ نے فارم 47 بنایا اور 45 کو اس کو کرنے کو، اور صرف 2-3 دن کی پیشیوں کے اندر معاملہ سامنے نظر آ جائے گا۔ عطا تارڑ کا حلقہ کھلے گا، یعنی اسپوکس مین کا حلقہ کھلا، یہ تو یہ اب جو ہے وکٹیں گرنا شروع ہوں گی، اور اوپر سے جو اسلام آباد کے 3 حلقوں کا معاملہ ہے، تو یہ یوں گرتی گرتی ایک کیفیت ایسی آ جائے گی کہ آپ کے پاس اس وقت رونے دھونے کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ اب ایک اسٹریٹجی کی جا رہی ہے، جتنے اپنے ٹوڈی قسم کے خاص قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ، ان سے میڈیا میں گفتگو کرائی جا رہی ہے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ جناب یہ چھوڑیں گے نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، فلانا یہ کر رہا ہے، اس کو یہ کر، ابھی نصر اللہ ملک کم 9 مئی کو، او بھائی کس کے تھرو؟ کیا کوئی بریگیڈیئر آ کے وہاں پر ٹینک 3 لے کے بیٹھ جائے گا کہ چھوڑیں گے نہیں؟ کیا کوئی فوج کا میجر جنرل آئے گا اور کہے گا ہائی کورٹ سے سارے ججز نکلو، ہم آگے بیٹھتے ہیں؟ یہ سیولین فیس کے ذریعے کرتے ہیں، یہ عدالتوں کے ذریعے کرتے ہیں، یہ ڈپٹی کمشنر کے ذریعے کرتے ہیں، یہ ایس ایس پی کے ذریعے کرتے ہیں۔ جہالت کی انتہا، اور ہر بندہ جو واڈا صاحب ہیں وہ آ کے گفتگو کر لیں گے۔ کیوں؟ کون کہلوا رہا ہے؟ ان سے کہلوا رہے ہیں وہ اس وقت جو یہ سارے کے سارے لوگ ہیں، یہ مریم نواز، کیونکہ اس وقت انہوں نے کریک ڈاؤن بھی ساتھ شروع کیا ہے۔ اور ہمیشہ وہ لیرن کی بات کہوں، کریک ڈاؤن اس وقت ہوتا ہے کہ جب جنگ ہارنے کا لیول ہوتا ہے، تو اس وقت پنجاب گورنمنٹ کے حساب سے وہ کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ اوپر صورتحال یہ ہے کہ منتیں اور ترلے کی جا رہے ہیں کہ آپ تشریف لے آئے، راستہ دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ عمران خان پی ٹی آئی جو ہے یہ یو ریورٹ ہو کے واپس آ جائے۔ الیکشن کمیشن کو پتا ہے کہ اگر آرگنائز دھاندلی صرف 25 حلقوں میں ثابت ہو گئی تو 25 ریٹرننگ افسر بھی لٹکیں گے اور چیف الیکشن کمشنر بھی لٹکے گا۔ اور چیف الیکشن کمشنر کے بعد الٹرا وائرس کانسٹیٹیوشن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس شخص نے کوئی ویسے لیگل ہینکی پینکی کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آئین کے باہر جا کے اس نے حرکتیں کی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 6، اور میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، خواہ وہ ایجنسیاں ہوں، خواہ وہ سیاستدان ہوں، ان کے ہاتھ میں جب کوئی دمبا آ جائے تو اس دمبے کو قربان کر دیا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تماشا دیکھا کرتے ہیں۔ ایسے بے شمار دمبے میں نے اپنی نوکری میں قربان ہوتے دیکھے ہیں۔ محمود مسعود نے ان 4 لوگوں کو راضی کیا تھا، عباس وغیرہ کو، گواہی دو کہ ہمیں جناب بھٹو نے کہا تھا کہ احمد رضا قصوری کو قتل، تو میں تمہیں بچا لوں گا، قتل کر دو۔ انہوں نے احمد رضا قصوری کے باپ کو قتل کر دیا۔ ان کو کوئی ذاتی دشمنی تو تھی نہیں، لیکن بیان دیتے تو شاید نہ دیتے تو بچ جاتے، شاید بیان دیا، اس کے بعد ان 4 کو پھانسی دے دی گئی اور کہا گیا کہ اب انصاف مکمل ہو گیا جو ہم نے کر دیا۔ ایسی بے شمار بدشمار، جسے کہتے ہیں یہ اقتدار بڑی ظالم چیز ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہوئی ہے کہ سب سے کمزور دمبا جو ہے وہ اس وقت چیف الیکشن کمشنر ہے، کیونکہ اس کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی گئی ہے۔ یہ پورا سسٹم، کمشنر راولپنڈی بہت امپورٹنٹ لنچ پن ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کمشنر راولپنڈی جو ہے وہ نہیں ہوتا، اس کے اندر ریٹرننگ افسر نہیں ہوتا، کمشنر راولپنڈی ایڈمنسٹریٹولی میٹنگز بلایا کرتا ہے، اس کے اندر وہ منٹس جاری کرتا ہے، وہ منٹس کے ریکارڈز موجود ہیں۔ یہ جس وقت یہ ساری کی ساری صورتحال عدالتوں کی ہوئی تو یہ سر پر بولنے لگے۔ میں آپ کو ایک بتاؤں جو میں نے بہت پہلے کہا کرتا تھا کہ جس دن یہ خوف بھی پیدا ہو گیا کہ آج اس ایس پی کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بند کر دیا جائے گا اور پھر اس کی نوکری چلے جائے گی، آج اس آئی جی کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بند کر دیا گا تو اس کی نوکری چلے جائے گی، اس دن اس پورے کے پورے میں نے کوئی بیوروکریسی میں شیر کا بچہ نہیں دیکھا کہ جو نواز شریف کے لیے، زرداری کے لیے، اس کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے یا اس کے لیے اپنا ڈیٹ کمانڈر کے لیے اپنی نوکری قربان کرے۔ وہ کہتے ہیں بھائی تم نے ہمیں نہیں بچانے آنا، ہم امتحان دے کے پاس ہوئے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارا کیریئر ہے، ہمارا مستقبل ہے، ہمارے تو گھر تم روٹی بھی نہیں پہنچاؤ گے اس کے بعد۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب صنم جاوید کو حوالے کیا ہے آئی جی کا، تو آئی جی نے اس کو ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھا ہے کہ کہیں یہ کدھر ادھر گم ہو گئی تو میں کیسے پیش کروں گا۔ یہ جب جوڈیشری، اور میں پہلے بھی کہتا تھا کہ پاکستان کے اندر قوت اور طاقت جو ہے وہ جوڈیشری کے پین میں ہے،
اس لیے کہ اگر سسٹم کے اندر یا تو آپ خود آئیں گے، اور خود آنے کی آپ کے اندر نہ ہمت اور نہ طاقت اور نہ قوت ہے اس وقت. آپ کا جو بجٹ 10 دفعہ میں بتا چکا ہوں اس قابل نہیں ہے کہ آپ 4 دن یہاں چلا سکیں. اس کے بعد جو حالات اس وقت خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کے اندر ہے، آپ پنجاب کے اندر بھی اگر لے آئے تو آپ کس کون آپ کے ساتھ چلے گا، آپ کون. اور دوسری بات جو ہے کہ 9 مئی سے لے کے اب تک ہم اکثر اوقات ایڈمنسٹریشن میں کہتے ہیں کہ ایک فٹیگ آ جاتی ہے. پولیس اب تھک چکی ہوئی ہے، اب وہ دل سے چھاپے نہیں مارتی. مجھے بتایا ہے ان لوگوں نے، خود بتاتے ہیں کہ بہت ہو گیا یار، لوگوں کی گھروں میں گھس کے ہم نے اب تنگ کر کے کتنے لوگوں کو ہم رکھ سکتے ہیں، کتنے کو کیا کر سکتے ہیں. اور پھر جب میس لیول پہ آئے گا تو نہیں آ سکتے. اب تو چہرہ اس قسم کا اب نہیں ہے کہ نہیں آ سکتے، وہ چہرہ قابل قبول نہیں رہا. اب لوگ آپ کو نجات، اس لیے وہ کہتے ہیں وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں. اب میری اپنی اطلاع ہے کہ وہ پیچھے ہٹ چکے ہوئے ہیں. یہ صرف وہ، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی اس میں تنظیم ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ فوج کے اندر ایک آرڈر کیا جائے کہ ہم نے یہ کرنا، نہ وہ ایک روٹین کے میسج انٹرنل دیے جاتے ہیں. پوری آرگنائزیشن میں یہ میسج نہیں دیا جا سکتا تمام سپاہیوں کو کہ جاؤ نواز شریف کو کچل جو، یا جاؤ جا کے اس کو عمران خان کو کچل دو یا اس پارٹی کو. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ بڑے سٹل طریقے سے کیا جاتا ہے اور سٹل طریقے سے ہی پیچھے ہٹا جاتا ہے. اس وقت کی جو صورتحال یہ ہے کہ اب نو گرفتار پھڑکتا ہے سویدا. مرغی کو پکڑ لیا گیا ہے یا مرغی کو پکڑ لیا گیا ہے، اور اقتدار کے جانے کی چھری یوں سر کے اوپر کھڑی ہے اور تڑپ اور پھڑک آپ کو نظر آ رہی ہے. ہر ایک تڑپ رہا ہے وہ کہ جو جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم اس سارے، اور ہر ایک وہ ان کی باتیں کر رہا ہے کہ جن کو نوکریاں 8-8 10-10 لاکھ روپے کی وہاں اس میں دلوائی گئی ہیں پاکستان کے ٹیلی ویژن سینٹ میں، اور جن کو مختلف قسم کے تجزیہ نگار بنایا گیا ہے، اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم تم اندر کی خبر دینے والے صحافی نہیں ہو، تم تجزیہ نگار ہو. تم اپنا تجزیہ بھی ساتھ دو کہ تم کیوں کہہ رہے ہو، اور بتاؤ بھی کہ کیسے نہیں چھوڑیں گے. اور کیا ہے جو پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ مل کے اس قوم کو 8 فروری میں شکست نہیں دے سکی، وہ اس پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ مل کے اس قوم کو اس معاملے میں بھی شکست نہیں دے سکے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.